اجازت ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ مالک زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ یہ جو صاحبان کھڑے ہیں، یہ پیچھے بیٹھے ہیں، اگر مناسب سمجھیں آخری 20 منٹ کی مجلس ہے، اگر آپ ذکر حسین کے لیے سامنے آ سکیں تو جناب کی مہربانی ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے بھیا، اگر آپ قریب آ جائیں گے تو مجلس خوبصورت طریقے سے اختتام تک پہنچے گی۔ میں تمام ماتمیوں سے گزارش کر رہا ہوں، مولا آپ کی زندگی، میرے بھیا میں آپ سے کہہ رہا ہوں تشریف لائیے، آپ بھی ایک ایک قدم میرے بھائی آگے آ جائیں، اگر ممکن ہو تو میرے بھائی آپ تھوڑا سامنے آ جائیں۔ تو اختتام مجلس ہے، ذرا احسن انداز سے میرے بھائی ذکر حسین علیہ السلام کے لیے ایک ایک قدم آگے اٹھ کے آئیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ایک بلند صلوات آل محمد کے دربار میں۔ اجازت ہے جی میں تھوڑی سی نوکری پیش کر لوں۔ اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا علی۔ میں نے آپ کو بالکل انتظار نہ کروائی ہے نہ کروانی ہے۔ 8 سے 10 منٹ کا ٹکڑا فضائل کا اور 10 منٹ کا ایک مقتل کا ٹکڑا، اور اسی پہ میں علم پاک کی زیارت آپ کے سامنے پیش کروا دوں گا۔ اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا علی، جس کی ولایت مان لینے کا صلہ جنت ہے۔ آباد رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یقیناً آپ صبح سے مجلس سزا کی زینت بن کے بیٹھے ہیں، آپ کا اتنی گرمی اور حبس میں بیٹھ جانے ذکر آل محمد کے لیے خراج تحسین ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی کائنات کا پہلا اور آخری بادشاہ ہے میرا علی، جس کی ولایت مان لینے کا صلہ جنت ہے، جس کی ولایت کے انکار کا نام خدا نے جہنم رکھا ہے۔ نہ اتنا وقت میرے پاس ہے کہ میں آپ کو بار بار متوجہ کروں، نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں لمبی چوڑی مجلس آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ جب جہاں ولایت علی کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ جب سے میں نے ممبر سنبھالا سوائے ولایت علی کے نہ میں نے کچھ یاد کیا ہے اور نہ آئندہ یاد کرنے کا میرا پروگرام ہے۔ میں اس عقیدے کی تبلیغ کرنے آیا ہوں جس عقیدے کے صلے میں اللہ نے آپ کو جنت عطا کرنی ہے، جس عقیدے کے صلے میں اللہ نے آپ کو نجات عطا کرنی ہے۔ اسی جملے کو وصول فرماؤ، میں تیرا سلام کر دوں۔ اللہ کی کائنات کا پہلا بادشاہ میرا علی، جس کی ولایت جب جہاں جس نے پڑھی، اور ہر مجمع میں باوجود 2-4 بندے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو مجلس میں بیٹھے تو ہوتے ہیں مگر ان کا چہرہ ولایت کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ رسم بھی آج سے نہیں چلی، یہ رسم بھی قدیم سے چلی تھی۔ جب محمد مصطفیٰ نے حیدر قرار کا ہاتھ بلند کیا، سرکار مصطفیٰ کے بائیں ہاتھ میں حیدر قرار کا دائیں ہاتھ آیا۔ یہ رات نہیں رہی اگر آپ مجلس آل محمد میں شامل بیٹھے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے حیدر قرار کا ہاتھ تھاما اور سرکار نے اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو مجلس جلدی مکمل ہو جائے گی۔ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سرکار نے اعلان مکمل کیا، سرکار مدینے آ گئے، مسجد نبی میں سرکار تشریف لائے، نبوت کی کرسی پہ محمد مصطفیٰ بیٹھے۔ جب 2 منافق جنہیں علی اچھے نہیں لگتے تھے وہ رسول کے ممبر کے سامنے اٹھے، یا رسول اللہ یہ غدیر کے میدان میں اتنی جلدی اعلان ولایت میں کیا تھی؟ 2-4 دن انتظار کر لیتے یا مسجد نبی میں آ جاتے، آپ کرسی پہ بیٹھ جاتے، حیدر قرار کو بلا لیتے، حیدر کا ہاتھ اپنی کلائی میں تھام لیتے اور زمانے کی گردن پہ علی واجب کر دیتے۔ میں تیرے مجمع کے 2 حصے کر جاؤں گا کہ علی کی ولایت مطلق ماننے والا کون ہے اور ملا کے پیچھے کھڑے ہو کے علی کو چھوڑنے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ نے فرمایا، لو لم ابلغ ولایت علی لو حبط عملی، اگر میں قدیر میں علی کو مولا نہ بناتا اللہ میری زندگی کے عمل مٹا دیتا۔ اور شیعہ ویسا بن جیسا علی تجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور جیسا علی کے بغیر مصطفیٰ کا عمل مکمل نہیں، تیری نماز کیسے؟ بولا کرے بندہ جو ذکر آل محمد میں زینہ بن کے بیٹھا ہے۔ ایڈے کمزور نارے کے مجلس بڑھنا آدھی میں کوئی نہ۔ سجاد بلند کر مثل قدیر اونچا بول حیدری۔ آپ سلامت ہیں، مولا آپ کی زندگی طرح۔ علی زمانے میں کسی کا محتاج نہیں، علی کو قادر اور خود مختار بنایا ہے میرے اللہ نے۔ لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو اللہ کی ذات سے کر، جس نے علی کو ولی مطلق بنایا۔ اتنا وقت میرے پاس نہیں کہ میں دائیں بائیں کی شروعات اور بار بار تمہیں متوجہ کروں۔ لڑائی کرنی ہے تو اللہ سے کر، جس نے 1,24,000 نبی بنائے خود نبی نہیں بنا۔ بولا کیجئے، ماتمیوں کو ذکر حسین میں بولنا چاہیے۔ جس نے بھائی جان 313 رسول بنائے خود رسول نہیں بنا۔ پتہ نہیں ولایت کے عہدے میں اللہ کو نظر کیا آیا، کہنے لگا پہلا ولی تو میں خود اللہ ہوں۔
پہلا ولی تو میں خود اللہ ہوں، دوسرا ولی میرا مصطفیٰ، اور تیسرا وہ علی ولی جس کی نماز بھی نہ رکی، زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ علی زمانے میں کسی کا محتاج نہیں، یہ خدا اور بندوں کے درمیان جو رابطے کا کام کرے اسے علی کہتے ہیں۔ وہاں سے اگر کچھ لیتا ہے تو علی، اس کی مخلوقات تک کچھ پہنچاتا ہے تو علی، اس درمیانی وسیلے کو علی کہتے ہیں۔ اگر خدا تک جانا ہے تو وسیلے کی دشمنی نہ کرنا۔ کیونکہ علی ابن ابی طالب زمانے میں کسی کا محتاج نہیں، علی قادر مطلق، علی خدا کا نمائندہ۔ نہج البلاغہ سے بڑی کتاب کم از کم شیعہ مذہب میں تو ہے کوئی نہیں، گھر جا کے کتاب کھول کے اس میں میرے علی کا خطبہ پڑھ لینا۔ سرکار نے فرمایا ہم 14 خدا کے بنے ہوئے ہیں، باقی زمانے میں جو بنایا وہ ہم 14 نے بنایا ہے۔ عقیدہ بولے تو بولے، میرا ہاتھ محتاج نہ ہوئے جو علی بس سے بلند ہو رہا ہے۔ 14 اللہ نے بنائے۔ میں میدان میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں، میں زندگی میں جو ممبر سے پڑھتا ہوں اس کی ذمہ داری خود قبول کرتا ہوں۔ میں کبھی بزرگوں کا نمبر نہیں دیتا، وہ جملہ میں پڑھے تو حوالہ انہوں تو چلے آ جائے۔ اللہ نے صرف 14 کو بنایا، باقی زمانے میں جو ہے وہ 14 نے بنایا۔ آدم کس نے بنایا؟ علی نے بنایا۔ نوح کس نے بنایا؟ علی نے بنایا۔ ابراہیم کی آگ گلزار کس نے کی؟ علی نے کی۔ نبیوں کو نبوتیں کس نے دی؟ علی نے دی۔ آسمانی کتابیں نازل کس نے کی؟ علی ابن ابی طالب نے کی۔ یعنی خدا اور بندوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ علی۔ میں بندہ دیکھوں جو رات کے اس پہر بیٹھ کے مجلس آل محمد کی زینت بن کے نجف کے دروازے کے نوکر کو اپنے عقیدے کی وکالت پہ فقط شاباش کہہ سکے۔ میں علی ابن ابی طالب کے دربار پہنچا، میں نے علی کے مزار مقدس پہ ہاتھ رکھا۔ مالک مجھے سمجھ نہیں آئی، اس نے آپ کو بنایا، آپ نے زمانے کو بنایا۔ سرکار کوئی طریقہ تو سمجھائیں یہ کائنات کیسے بنی؟ سرکار نے فرمایا بے اسمی تکونت الکائنات، خدا علی علی کرتا گیا، کائنات بنتی گئی۔ کوئی ہے علی والا جو ہمارے علی تے بولے ذکر حسن علیہ السلام ہے۔ ماتمی بیٹھے سجاد بولیں اونچا بول ہے علی۔ کوشش کر، تیرے مذہب میں ایک ہی عبادت ہے ولایت علی، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ بابا جی جب چور گھر میں داخل ہوتا ہے نا وہ پہلے مہنگی چیز چراتا ہے، اس لیے ملا کی نگاہ ولایت علی پہ ہے۔ بابا عرفان صاحب ایک جملہ میری زبان پہ آگے اور کہے بغیر اختر قدیری کا گزارا نہیں۔ یہ ایام ازاں آتے ہیں نا، شبیر کے ماتمیوں کے مختلف قسم کے حملے شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں لاکھ جگہ سے ولایت علی کی دشمنی ہوتی ہے، اور ہمیں جواب دینے کے لیے صرف یہ سپیکر ملتا ہے۔ اگر اس پر بھی بندہ دنیا داری کی بات کر کے گزر جائے تو پھر حق غلامی ادا نہیں ہوتا۔ یہ شبیر کے ماتمیوں کو تمیز نہیں ہے، ان کو طہارت کا خیال نہیں ہے، یہ ننگے پیر گلیوں بازاروں میں چلتے ہیں۔ دین ہے مصطفیٰ کا، سنت چلے گی مصطفیٰ کا۔ میں تجھے صحابی رسول کے جنازے پہ مصطفیٰ بغیر جوتی کے دکھاؤں؟ مجھے پتہ لگنا چاہیے ماتمی مجلس میں کہاں بیٹھا ہے یار۔ اگر میں آپ کی وکالت کروں تو آپ کو بولنا چاہیے میرے ساتھ، کم از کم اپنے عقیدے کے وکالت کی شاباش تو آپ دے سکتے ہیں نا۔ اگر میں رسول کو ننگے پیر دکھاؤں اور پھر سارا سال جن کو نماز یاد نہیں رہتی وہ جلوس کے آگے آگے چلتے ہیں، بار بار کھڑی دکھاتے ہیں، جلدی کرو جی اگلے چوک میں نماز ادا کرنی ہے۔ یہ ممبر آل محمد ہے، اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علویہ تک کی ذمہ داری قبول کر کے غدیری ممبر سے کہہ رہے ہیں کم از کم مذہب شیعہ کی کسی بندے کی نماز سڑک پہ ہوتی نہیں، کسی کا راستہ روک کے عبادت میرا مذہب اجازت ہی نہیں دیتا۔ اس کے باوجود 10 محرم کو سڑکوں پہ اس وجہ سے نماز پڑھتے ہیں تاکہ زمانے کو بتایا جائے ہم جس امام کے ماننے والے ہیں اس نے سر سجدے میں دیا، ہمارا سر بھی زمانے کے سامنے ہے، مگر کبھی ماتم کے سامنے عبادت نہ لے آنا، کبھی ماتم کے سامنے نماز نہ لے آنا۔ سید میں اس مجتہد کا حوالہ دینے لگا ہوں، 14 صدیوں میں اس سے بڑا مجتہد کم از کم شیعہ مذہب میں پیدا نہیں ہوا۔ نام مراشی نجفی، سر پہ امامہ، جسم پہ لباس رسول، بی بی معصومہ کم کا حرم،
10 محرم کا دن یہاں سے مجتہد آیا، وہاں سے حسین کے ماتمیوں کو جلوس آیا، وہاں سے مؤذن نے صدا دی اللہ اکبر، نماز مغرب واجب کا وقت تھا، ایک طالب علم دوڑتا دوڑتا آیا، اس نے کہ مراشی نجفی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، قبلہ آپ زمانے کے مجتہد ہیں، آپ کے قلم سے شیعہ کے لیے فتویٰ نکلتا ہے، میں عجیب علمی مسئلے میں پھنس گیا۔ اس نے کہا بیٹا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہاں سے نماز مغرب، وہاں سے حسین کا جلوس، میری شرعی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر میں جملہ اپنی طرف سے کہوں آئندہ ممبر پہ نہ آنے دینا، ورنہ آئندہ ماتمیوں کے خلاف زبان کھولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا۔ مراشی نجفی نے امامہ اتارا اور اس بچے کو سمجھایا جا کے شبیر کا ماتم کر، کیونکہ اگر حسین نہ ہوتا نہ اذان ہوتی نہ نماز۔ ہے کوئی ماتمی، ہے کوئی ماتمی ذرا بتا آباد رہی اللہ آئے دنیا کی کسی عبادت میں مجھے یا حسین کا صلے کے علاوہ جنت دکھا، آئے دنیا داری کے رستے سے گزر کے جنت کا خریدار کوئی حسین جیسا تاجر ہے تو مجھے دکھا جو کہتا ہے میرے ذکر میں آ۔ اتنا آنسو تیری آنکھ سے بھیگ آئے کہ مچھر کا پر بھیگ جائے، حسین کہتا ہے تھوڑی سے تھوڑی جزا ہے جنت۔ جو ایک آنسو کے بدلے جنت نیلام کرے اس سردار کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ایک اور جملہ وہ بھی واجب حق ادا کرنے کے لیے ذکر فضائل کا، اس کے بعد 8 سے 10 منٹ کا مقتل میں سلام کر لوں جناب کا۔ زندگی میں ہر چیز پہ سمجھوتا کرنا، ولایت علی پہ سمجھوتا نہ کرنا، کیونکہ ولایت کے بغیر تیرا مذہب نہیں، ولایت کے بغیر تیری پہچان نہیں۔ یہ زمانہ حملہ آور ہے مذہب آل محمد پہ۔ یہ اب سے چند دن پہلے پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا جس کا نام ہی متنازع قانون ہے۔ اور یاد رکھو میں کیمرے کی موجودگی میں کھڑا ہوں، اگر اس گفتگو کی کوئی قیمت ادا کروں گا تو سب سے پہلے میں ادا کروں گا، مگر ہمیشہ رہنے کے لیے زندگی نہیں۔ آج نہیں تو کل علی کے دروازے میں حاضری ہے، مجھے سپیکر ملا ہے، مجھے مذہب کی نمائندگی کا حق ملا ہے، تو اپنے حصے کی نمک حلالی سادات عظام کی موجودگی میں ان کی دعا حاصل کرنے کے لیے کہنے لگا ہوں۔ اسلام میں جبر نہیں، ہم نے کبھی کسی بندے کی گردن پہ تلوار نہیں رکھی کہ ہمارے علی کو مان۔ کہاں چلے گئے بندے جو مذہب آل محمد کی وکالت پہ بولا کرتے تھے یار؟ ہم نے سید کبھی کسی کو کہا کہ آج ضرور حسین کے ماتم کے حلقے میں آ، ہم نے کبھی کسی کو کہا کہ ضرور علی کی ولایت کو مان۔ پھر تو بتا یہ لباس سے بل پہنا کے لوز مقدس نہیں ہوں گے؟ اور کم از کم شیعہ بندے سے بہتر مذہب کے تقدس کو کوئی جانتا نہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو شبیہ علم کو دیکھیں تو جھک جاتے ہیں، ہم تو وہ احترام کرنے والے لوگ ہیں شبیہ ذوالجناح کو دیکھیں تو جھک جاتے ہیں۔ میں ممبر آل محمد پہ کھڑا ہوں، تیرا اعتراض ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ محمد مصطفیٰ کے دروازے کے جتنے نوکر ہیں، جتنے مصطفیٰ کے دروازے کے صحابی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، شیعہ مذہب کا ہر ماتمی ہر صحابی کا احترام کرتا ہے، مگر پہلے شیعہ ممبر سے صحابی کی تعریف سن۔ ہم صحابی اسے مانتے ہیں جو اللہ کو ایک مانے، ہم صحابی اسے مانتے ہیں جو مصطفیٰ کو نبی مانے۔ ہے کوئی میرے ساتھ بولنے والا؟ ہم صحابی اسے مانتے ہیں جو علی کی ولایت کو تسلیم کرے، ہم صحابی اسے مانتے ہیں جس پہ بطول راضی ہو۔ اللہ کرے وہ زبان کسی میدان میں خاموش نہ ہو جو مذہب کی وکالت پہ بولی ہے۔ اگر متفقن جناب شبول ہے سلامت مولا کی زندگی دراز بنائے۔ مذہب کی آزادی پہ کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی چھوٹی موٹی قیمت نہیں ادا کی حسین نے ولایت علی کی۔ نوکری تمام ہو گئی، میرے پاس وقت تمام ہو گیا، میں سارے دن کے عزاداروں کو مزید تھکانا نہیں چاہتا۔ بڑی قیمت ادا کی ہے حسین نے ولایت بچانے کی۔ کم ظرف ہے بندہ جو کہتا ہے حسین میدان کربلا میں نماز بچانے گیا تھا، حسین کربلا میں خدا بچانے گیا تھا۔ خدا بچا تو دین بچا، دین بچا تو شریعت بچی، شریعت بچی تو نماز بچی۔ یہ ولایت علی کی قیمت ہے جو سارا دن 71 لاشیں اکیلے اٹھاتا رہا میرا حسین۔
سادات اعظام کا حکم ہے کہ جتنی دیر مقتل پڑھنا ہے اس علمدار کے بازوؤں کا تذکرہ کرنا ہے جن بازوؤں کے مان پہ زینب نے مدینہ چھوڑا تھا۔ ہو سکتا ہے کچھ بندے خیالات میں ہوں کہ میں کوئی لمبا چوڑا مسائل پڑھوں گا، مجھے صرف 2 روایتیں بیان کرنی ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کروانا ہے اس علم پاک کا جو جب تک بلند تھا تو علی کی بیٹیاں زندہ تھیں۔ چلو میں سید یہاں سے شروع کر دیتا ہوں۔ سید مہدی بحر العلوم سے بڑا نام مقتل میں کم از کم شیعہ مذہب میں نہیں ہے۔ میں نے کبھی کسی ماتمی کو نہیں کہا ضرور ماتم کر، ضرور ہائے بلند کر، میں اپنی اسی کی نوکری ادا کروں گا، تیری ذمہ داری نوکری ادا کرنے کی اپنی ہے۔ میں کوشش کروں گا جتنی سکت طاقت مجھ میں موجود ہے میں 2 جملے روایت اور مقتل کے جناب تک پہنچاؤں۔ سید مہدی بحر العلوم گھر میں سویا تھا سید، یا غازی شہنشاہ عالم خواب میں ملے۔ سید مہدی ہمارے دروازے کا نوکر ہے، میری قبر کے گرد آ گیا ہے پانی، اور جب سے اصغر پیاسا مرا ہے مجھے پانی اچھا نہیں لگتا۔ جب مذہب آل محمد کا ماتمی مجلس حسین میں بیٹھا ہے، میں جلدی تیری زحمت تمام کرنے لگا ہوں، مہدی جلدی کر، میری قبر کے گرد ایک اور 4 دیواری بنا تاکہ پانی عباس کی قبر کے قریب نہ آئے۔ سید مہدی نے 40 دن کا چیلا کیا، 40 دن سید مصلی عبادت پہ بیٹھا رہا۔ پھر عراق کے 2 کاریگر بلائے، ان کو لے کے اس سردار میں داخل ہوا جہاں غازی شہنشاہ کی قبر ہے۔ بابا عرفان چاہیے اس کے آگے اور میں مقتل کا کوئی جملہ نہ پڑھوں اور صرف یہی جملہ کہہ کہ علم پاک برآمد کروا دوں تو میرے عشق کی نوکری مکمل ہو جائے گی۔ آگے سید مہدی اترا، پیچھے وہ عراق کا کاریگر اترا۔ سید مہدی نے اشارہ کیا یہ ہے عباس کی قبر۔ کاریگر کبھی عباس کی قبر کو دیتا ہے، کبھی سید مہدی کا چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے میں نے تو سنا تھا کہ عالیہ کے برقعے کا قد اتنا تھا کہ اگر عباس 2 رکابے گھوڑے پہ بیٹھتا تو عباس کے پاؤں زمین کربلا چومتی تھی۔ جس کا قد اتنا بڑا تھا اس کی قبر اصغر سے چھوٹی، جس کا سینہ دکھتا ہے وہ عباس کے ماتم میں مسائل میں ماتم نہ کرے یار۔ سید مہدی کہتا ہوں تجھے میں کیسے سمجھاؤں، جتنا حسین کو غازی ملا اتنا حسین نے دفنا دیا، باقی خاک کربلا میں شامل ہو گیا۔ اور عباس کا کربلا میں صرف ایک مقتل نہیں ہے، ہر شہید کے جانے پہ عباس نے اجازت مانگی۔ اکبر جانے لگا، غازی شہنشاہ نے ہاتھ باندھے، مجھے کبھی زندگی نے مہلت دی تو میں تجھے 1 گھنٹہ صرف غازی کا مقتل سناؤں گا، مگر ابھی جتنا وقت میں تیری نوکری تمام کرنے لگا۔ اکبر جانے لگا، عباس دوڑ کے مالک میرے پلے ہوئے جوان نہ مرا، مجھے میدان کربلا میں 1 گھنٹے کی اجازت دے۔ حسین رو کے کہتے یا علی انت علامت العسکری، تو میری فوج کی علامت ہے۔ قاسم جانے لگا، عباس نے اجازت مانگی، اور محمد جانے لگے، غازی نے اجازت مانگی، مگر ہر بار حسین کہتے عباس تیرے آسرے پہ میری زینب آئی ہے، تیرے آسرے پہ میری سکینہ آئی ہے، تیرے آسرے پہ میرے اصغر کے سانس چل رہے ہیں۔ ہے کوئی غازی عباس کا ماتمی جو مجلس عباس میں ماتم کرنے کی سکت رکھتا ہو؟ جب ساری فوج حسین کی ماری گئی، آخری دفعہ عباس حسین کے دروازے پہ آیا، سرکار اکبر کے بعد مجھے زندہ رہنے کا دل نہیں کرتا، مجھے اجازت دے، سامنے اکبر کا قاتل کھڑا ہے۔ رو کے کریم کربلا کہتا ہے غازی تو جانتا ہے تیری اجازت میرے پاس نہیں، تیری اجازت ہے شام کی ملکہ کے پاس۔ غازی شہنشاہ دبے قدم اٹھا کے زینب عالیہ کے دروازے پہ آیا، انما یرید اللہ کی آیت پڑھی، اندر سے تڑپی علی کی بیٹی مصلی عبادت پہ، رو کے کہتی ہے فضا میرے دروازے پہ جا، لگتا ہے میرا عباس غریب ہو گیا ہے۔ جس بندے کا سینہ نہیں دکھتا اسے ماتم کی دعوت دینے لگو۔ ملکہ زنجبار دروازے پہ آئی، غازی زینب عالیہ کہہ رہی ہے بھائیوں کا بہنوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ ادب کا سر جھکا کے کہتا اگر مجھے اندر بلانا تھا مجھے مدینے بتاتی، میں اماں ام البنین سے اجازت لاتا۔ بی بی نے کہا میں حکم دے رہی ہوں، ایک لحظے میرے خیمے کے اندر آ، ختم ہوتی ہے میری مجلس۔ یہاں غازی شہنشاہ کھڑے ہوئے، یہاں علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی۔ غازی بتا کیسے آیا؟ بی بی میں نے 34 سال اپنے آپ کو آپ کے دروازے کا نوکر کہلوایا ہے، اگر میں 34 سال کی اکٹھی مزدوری مانگوں مجھے علی کی بیٹیاں عطا کرے گی؟ زینب عالیہ کا دیا عباس خیال سے سوال کرنا، یہ مدینہ نہیں یہ کربلا ہے۔ میں علی کی بیٹی ضرور ہوں مگر میں کربلا کے جنگل میں کھڑی ہوں۔ ادب کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اگر دے سکتی ہے تو موت کی اجازت۔ اللہ اکبر، اگر دے سکتی ہے تو موت کی اجازت۔
بی بی زینب عالیہ نے فرمایا عباس جا میں نے تجھے موت کی اجازت دی، اگر اکبر کے بعد میں زندہ ہوں عباس تیرے بغیر بھی میں زندگی گزاروں گی، کیونکہ ہمارا مشن ہے علی کی ولایت بچانا، کرے گا برداشت۔ سناؤں عباس کے مقتل کا جملہ، غازی شہنشاہ کو اجازت ملنے کی دیر تھی، چونکہ غازی کو غصہ تھا 9 لاکھ حرامیوں پہ۔ بابا جی دعا فرمائیے گا، عباس نے سر پہ لوہے کا خود رکھا، سینہ لوہے میں بند کیا، بازو لوہے میں بند کیے، غازی نے 2 تلواریں اٹھائی، غازی نے 2 نیزے اٹھائے، غازی نے تیر کمان اٹھایا، عرب کے سارے ہتھیار عباس نے اٹھائے۔ یہ حسین کی نگاہ عباس پہ پڑی، آتے ہوئے عباس کو دیکھ کے حسین نے کرسی چھوڑی اور دل میں سوچا اگر اس انداز سے چلا گیا غازی کو اتارے گا کون اور میرا مشن ولایت مکمل نہیں ہوگا۔ حسین نے کرسی چھوڑی، تیز قدم اٹھا کے عباس کے سامنے آئے۔ عباس لڑنا چاہتا ہے، مولا کیوں نہ لڑوں، ان میں اکبر کا قاتل ہے، ان میں میرے قاسم کا قاتل ہے۔ حسین کہتے ہیں تیری تلوار ٹوٹ سکتی ہے، یہ باب علی کی ذوالفقار لے جا۔ عباس تیرا نیزہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ باب علی کا نیزہ لے جا۔ غازی حیرت سے ہاتھ باندھ کہتا ہے مالک آپ نے ہر مقام پہ مجھے روکا ہے، اب اجازت کیوں دیتا ہے؟ رو کے حسین کہتا ہے غازی وہ سامنے 9 لاکھ کھڑے ہیں، چاہ جتنا دل آئے مار، مگر یاد رکھنا جتنے کربلا میں تو مارے گا وہی شام میں بدلا میری زینب۔ مرحبا ماتم سونا لگتا ہے ماتمیاں۔ اللہ اکبر۔ سید ایک روایت کی اجازت ہے، میں سلام کرنے لگا، میں علم پاک برآمد، جن شہزادوں نے علم پاک لینا وہ قریب لے، میں آخری روایت پڑھ کے تیرا سلام کرنے لگا ہوں۔ جس بندے کی گھر کی چھت پہ غازی شہنشاہ کا علم ہے، میں تجھے واسطہ دیتا ہوں سرکار عباس کا، کیونکہ علی کی بیٹیوں کا مان ہے۔ اگر کوئی ذاکر جلدی میں پڑھ لینا کہ عباس کا بازو قلم ہوا تو ضرور ہائے کیا کرو، کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں اس بازو میں طاقت کتنی تھی، اس بازو پہ علی کی بیٹیوں کو مان کتنا تھا۔ علم پاک کہاں سے آئے گا؟ ذرا قریب لائیے، میں نے روایت پھر سنانی ہے۔ جب بھی کوئی ذاکر پڑھے کہ غازی شہنشاہ کا بایاں بازو قلم ہوا تو ضرور ماتم کیا کرو، کیونکہ سادات کے 7 بچے جو خیمے کے دروازے پہ کھڑے تھے، جن کو انتظاری تھوڑی دیر میں پانی آئے گا، اور جیسے ہی غازی کا علم گرا مجھے ذکر حسین کی قسم حسین کے 7 یتیم گرے اور مر گئے۔ ذرا علم پاک ممبر کے قریب لے کے مجھے ایک روایت پڑھنی ہے، جو غازی عباس کا نوکر مجلس میں بیٹھا ہے، علم پاک میرے قریب لائیے گا، ممبر کے قریب لائیے گا، پھر مجھے آدھی روایت سنانی ہے۔ آ گیا سامنے میرے مولا غازی کا پرچم، جس پہ علی کی بیٹیوں کا مان تھا، جس کے آسرے پہ علی کی بیٹیوں نے مدینہ چھوڑا۔ دنیا میں فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ عباس کے بازو کتنے قیمتی تھے۔ آنے دے میدان قیامت، مصطفیٰ کی بیٹی میدان قیامت میں آئے گی، مصطفیٰ پوچھے گا فاطمہ اللہ نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے، جہنم کی آگ سے بچانے والی، تیرے پاس کوئی سامان شفاعت ہے؟ اس وقت میدان قیامت میں بطول اپنی چادر کھولے گی، اس چادر سے غازی کے 2 بازو نکالے گی، رو کہے گی پروردگار تجھے میرے غازو کے بازوؤں کا واسطہ، شبیر کا کوئی ماتمی جہنم نہ جائے۔ ماتم عباس، ماتم عباس۔